حضرات محترم، قرآن مقدسہ کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت، اسی پر چاہیے کہ لوگ خوشی منائیں، اسی پر چاہیے کہ لوگ خوشی منائیں۔ یہ تو حقیقت ہے کہ کائنات کی ہر نعمت اللہ ہی کا فضل اور اس کا احسان ہے، لیکن ان تمام نعمتوں میں وہ کون سی سب سے بڑی نعمت ہے جس پر سب سے زیادہ خوشیاں منائی جائیں؟ تو قرآن مقدسہ خود ہی دوسری جگہ پر ارشاد فرماتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ سنو اللہ رب العزت نے مومنوں پر بڑا احسان کیا، اللہ رب العزت نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا کہ اس میں اپنا رسول مبعوث فرمایا، اس میں اپنا محبوب مبعوث فرمایا۔ آپ دیکھیں کہ پوری کائنات رب کی نعمتوں سے بھری پڑی ہیں۔ مثلاً زمین اللہ کی نعمت ہے، جائیداد اللہ کی نعمت ہے، دکان و مکان اللہ کی نعمت ہے، مال و دولت سب اللہ کی نعمت ہے، اولاد اللہ کی نعمت ہے۔ انسان اپنے جسم کے اندر جھانک کر دیکھے تو پاؤں اللہ کی نعمت ہے، ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، آنکھ اللہ کی نعمت ہے، کان اللہ کی نعمت ہے، ناک اللہ کی نعمت ہے، زبان اللہ کی نعمت ہے، دل اللہ کی نعمت ہے، دماغ اللہ کی نعمت ہے۔ بہت ساری نعمتیں اللہ نے ہم انسانوں کے لیے پیدا فرمائی، لیکن ان نعمتوں کو عطا فرمانے کے بعد رب قدیر نے بندوں سے یہ نہیں فرمایا کہ او میرے بندو سنو ہم نے تمہیں ان تمام نعمتوں سے نوازا ہے، لہٰذا ہم نے تم پر بڑا احسان کیا ہے۔ کہیں بھی رب قدیر نے ایسا نہیں فرمایا، لیکن جب بھیجا اپنے محبوب کو، جب بھیجا اپنے رسول کو، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ اس میں اپنا محبوب مبعوث فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ تمام نعمتوں میں اگر سب سے بڑی کوئی نعمت ہے تو وہ میلاد مصطفیٰ کی نعمت ہے، وہ ولادت مصطفیٰ کی نعمت ہے۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمتوں کا تم خوب چرچا کرو۔ میلاد مصطفیٰ یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل و احسان ہے، اور اللہ کے فضل و احسان پر ہی مومنوں کو چاہیے کہ خوشیوں کا اظہار کرے۔ تو گویا رب قدیر کا منشا یہی ہے کہ مسلمان اپنے نبی کی ولادت کے موقع پر خوب خوشیاں بھی منائے اور اپنے نبی کی ولادت کا خوب پرچار بھی کرے۔ سبحان اللہ، خوب چرچا بھی کرے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ لیکن
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم رسول پاک کی آمد کا جشن نہیں مناتے، ہم رسول پاک کی آمد کا جشن نہیں مناتے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم اس رسول کی آمد کا جشن کیوں نہ منائیں جن کے صدقے میں ہمیں زندگی جینے اور بندگی کرنے کا طریقہ و سلیقہ حاصل ہوا۔ ہم اس رسول کی آمد کا جشن کیوں نہ منائیں جن کے صدقے میں ہمیں چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی عزت کرنے کا درس حاصل ہوا۔ ہم اس رسول کی آمد کا جشن کیوں نہ منائیں جن کے صدقے میں ہمیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا پیغام حاصل ہوا۔ ہم اس رسول کی آمد کا جشن کیوں نہ منائیں کہ جن کے صدقے میں ہمیں بیوی بچوں اور تمامی لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا سبق حاصل ہوا۔ ہم اس رسول کی آمد کا جشن کیوں نہ منائیں جن کے صدقے میں بچیاں زندہ دفن ہونے سے بچنے لگیں۔ ہم اس رسول کی آمد کا جشن کیوں نہ منائیں جن کے صدقے میں عورتوں کو بلند مقام و مرتبہ حاصل ہوا، کیونکہ دور جاہلیت میں عورتیں مردوں کے قدموں کی جوتیاں سمجھی جاتی تھی، لیکن رسول پاک کے صدقے عورتوں کو وہ مقام و مرتبہ حاصل ہوا کہ ان کے قدموں کے نیچے ہی جنت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ہم اس رسول کی آمد کی خوشی کیوں نہ منائے کہ جن کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا، جن کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، جن کے صدقے میں ہمیں عرفان ملا، جن کے صدقے میں ہمیں رمضان ملا، جن کے صدقے میں ہمیں امن و امان ملا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا۔ جبھی تو امام عشق و محبت لکھتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی۔ کون؟ رسول پاک۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، یعنی رسول پاک ہے تو پوری دنیا ہے۔ اگر رسول نہ پیدا کیے جاتے، ہمارے نبی نہیں پیدا کیے جاتے تو یہ کائنات بھی پیدا نہیں کی جاتی۔ اسی لیے تو ہم سنی مسلمان 12 ربیع الاول کے خوبصورت موقع پر اس خوبصورت انداز میں خوشیاں مناتے ہیں کہ ہم جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں، گھروں کو بھی سجاتے ہیں، مساجد و مدارس کو بھی روشن کرتے ہیں، فاتحہ بھی دلاتے ہیں، مٹھائیاں بھی تقسیم کرتے ہیں، غربا و مساکین کا خیال بھی رکھتے ہیں، زندوں کے لیے بھلائی اور مردوں کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں۔ ملک میں امن و شانتی قائم رہے اس کی ہم فریاد بھی کرتے ہیں، اپنے رب کی کبریائی کو بھی ہم بیان کرتے ہیں، اپنے نبی کی نعت بھی پڑھتے ہیں، اپنے نبی پر درود و سلام بھی بھیجتے ہیں، یعنی ہر جائز طریقے سے ہم اس موقع پر خوشیوں کا اظہار کیا کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ الرحمن جب تک جسم میں جان باقی رہے گی، جب تک جسم میں دم باقی رہے گا، ہر سال اسی دھوم دھام سے خوشیاں مناتے رہیں گے، شیاطین کو جلاتے رہیں گے، اور اعلیٰ حضرت کا یہ شعر گنگناتے رہیں گے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رسا۔ ارے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حضرات،
اس خوبصورت موقع پر ہر جائز طریقے سے خوشیاں منانا جائز ہے۔ اب ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ اسلام میں 2 ہی عیدیں تھیں، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ موقع کے حساب سے تیسری چوتھی عیدیں بنتی رہی ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ آپ کے ماننے والے لوگوں نے، آپ کے حواریوں نے آپ سے کہا، اے ہمارے پیغمبر، آپ رب کی بارگاہ میں یہ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کے لیے ایک خوان اتارے، یعنی آسمان سے بنا بنایا پکا پکایا کھانا اتارے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے یہ کہا کہ ایسی فرمائش مت کرو۔ آپ نے اپنی قوم کے لوگوں کو ڈرایا سمجھایا، لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ وہ لوگ یہ کہتے رہے کہ آپ دعا کیجئے تاکہ خوان اترے، ہم اس خوان کو دیکھے بھی کھائے بھی اور اس سے ہمارے دل کو چین و قرار بھی حاصل ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا کہ اس کے لیے تجھے پہلے 30 دن تک روزے رکھنے ہوں گے۔ جب ان کی قوم کے لوگوں نے 30 دن کے روزے رکھ لیے، تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں یوں فریاد کیا، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ اے ہمارے رب، تو ہمارے لیے آسمان سے ایک خوان اتار تاکہ وہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید بن جائے۔ کیا بن جائے؟ عید بن جائے۔ عید یعنی مطلب یہ ہوا کہ اے ہمارے رب، جس دن تو آسمان سے خوان اتارے گا، یعنی بنا بنایا پکا پکایا کھانا اتارے گا، اس دن کو ہم لوگ عید کا دن بنا لیں گے، اس دن کی ہم تعظیم کریں گے، اس دن ہم خوشیاں منائیں گے اور تیرا شکریہ بھی بجا لائیں گے۔ سبحان اللہ، تیرا شکر بھی بجا لائیں گے۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ جس دن آسمان سے ایک خوان اتر جائے، جس دن آسمان سے پکا پکایا کھانا اتر جائے، وہ دن عید کا دن ہو سکتا ہے، تو جس دن رب کے محبوب تشریف لائے وہ دن عید کا دن کیوں کر نہیں ہو سکتا ہے؟ وہ دن عید کا دن کیوں کر نہیں ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کیا، مولا آسمان سے پکا پکایا کھانا اتار دے تاکہ ہماری قوم کے دلوں کو چین و قرار حاصل ہو جائے۔ تو رب قدیر نے فرمایا ٹھیک ہے اتارتا ہوں۔ قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فإنی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں اتارتا ہوں، لیکن یاد رکھنا اس کے بعد، یہ کھانا کھانے کے بعد بھی، اس کے بعد اگر کوئی کفر کرے گا تو اسے میں ایسی سزا دوں گا، ایسا عذاب دوں گا، ایسا عذاب دوں گا کہ ویسا عذاب پھر میں کسی کو بھی نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب قدیر نے آسمان سے پکا پکایا کھانا اتارا، لوگوں نے کھایا، اور اس کے بعد بھی کچھ لوگ کفر کرنے لگے۔ جب کفر کیے تو اللہ رب العزت نے ان کی شکلیں بدل دی اور خنزیر کی شکل بنا دی، ان کی شکلیں بدل کر خنزیر کی شکل بنا دی۔ بتانا مقصد یہ تھا کہ اسلام میں عیدیں ہوتی رہتی ہے، 2 عید کے علاوہ بھی تیسری چوتھی عیدیں آتی رہتی ہیں، جیسا کہ بخاری شریف کے اندر 4 مقامات پر یہ حدیث مقدسہ پائی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے کہا، اے عمر،
آپ کے قرآن میں جو یہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اگر یہ ہمارے توریت میں ہوتی تو اس کے اترنے کے دن کو، اس کے نازل ہونے کے دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے، عید کا دن بنا لیتے۔ تو حدیث مقدسہ کا مفہوم ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرایا اور ارشاد فرمایا کہ اے یہودی، تو مجھ سے ایک عید کی بات کرتا ہے، میں تو پہلے ہی سے اس دن میں دو عیدیں منا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، دو عیدیں منا رہا ہوں۔ اب وہ یہودی کہتا ہے کہ وہ کیسے، مجھے تو ایک بھی عید سمجھ میں نہیں آتی، آپ دو عیدیں کیسے منا رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سنو اس طرح کہ یہ آیت جمعہ کو یوم عرفہ میں نازل ہوئی۔ کب؟ جمعہ کو یوم عرفہ میں نازل ہوئی۔ تو سنو، ہمارے نزدیک جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہے اور عرفہ کا دن بھی عید کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ جس دن قرآن مقدسہ کی ایک آیت کا نزول ہو جائے وہ دن حضرت عمر کے نزدیک عید کا دن ہو سکتا ہے، تو پھر جس دن صاحب قرآن تشریف لائے وہ دن مسلمانوں کے نزدیک عید کا دن کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس لیے یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم میں اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا۔ میلاد مصطفیٰ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، لہٰذا اس تاریخ میں ہم خوشیوں کا اظہار بھی کریں اور اس نعمت کا خوب پرچار بھی کریں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ہر جائز طریقے سے پیدائش مصطفیٰ کی تاریخ میں جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے۔